کمرے کی فضا میں کشیدگی سی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود دونوں ہی نفوس ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکاری تھی اور سب کے بیچ ابھی تک بحث چل رہی تھی۔ خدا کے لیے دادا جان، میری جان مشکل میں مت ڈالے۔ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکوں گا۔ پلیز آپ میری بات سمجھیے، میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا۔ توقیر نے بے بسی سے اپنے دادا کو دیکھا جو اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بس توقیر خان، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا اور تمہاری کسی بات کو نہیں ماننے والا۔ تمہیں میرا حکم ماننا ہی پڑے گا اور تمہاری شادی ہانیہ ہی سے ہوگی۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، جس پر اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تھک گیا تھا اس بحث سے اور اس بار اس کا لہجہ بھی اونچا ہو گیا۔ تمہارا جوڑ ہے یا نہیں، یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ کل شام تمہارا نکاح ہے ہانیہ سے، تیار رہنا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم کل یہ نکاح نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنے دادا جان کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ بھی اپنی ضد کے پکے تھے اور وہ اس بار دھاڑ کر بولے تو توقیر ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد رکے نہیں بلکہ کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی توقیر نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ توقیر خان محمد بخش کا لاڈلا پوتا تھا، ان کی آنکھوں کا نور۔ انہوں نے آج تک توقیر کی کوئی بات رد نہیں کی تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ توقیر کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بہت ہی اچانک ہی اس کا رشتہ اپنے دوست کی پوتی سے طے کر دیا تھا، جو اس سے بہت چھوٹی تھی، پورے 12 سال چھوٹی تھی۔ تو توقیر خان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ خود سے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرے جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اور جسے وہ آج تک کبھی ملا بھی نہیں۔ یہ بات اس کے دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی اور اس کے دادا اس کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی جبری شادی کرنے پر وہ تل چکے تھے۔ غصے سے وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا، جو بستر پر شادی کے کپڑے پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان شادی کے کپڑوں کو دیکھ کر تو اسے مزید آگ لگ گئی۔ یہاں سب اپنی مرضی ہی کر رہے ہیں، کوئی اس سے اس کی مرضی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، نہ اس کی مرضی کو کوئی اہمیت دے رہا تھا۔ وہ کھولتے انداز میں سوچے گیا، امی آپ آخر دادا جان کو کیوں نہیں سمجھا رہی؟ وہ کیسے میرے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں؟ وہ میری شادی اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ انتہائی چڑچڑے انداز میں بولا، کیا سمجھاؤں میں انہیں؟ کیا آج تک کسی نے میری مانی ہے یا میری سنی ہے؟ میری حیثیت ہی کیا ہے اس گھر میں کیسے انہیں سمجھا سکتی ہوں؟ کوثر بیگم نے اس کی بات پر تنک کر کہا تو اس نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، تم اگر چاہتے ہو تو یہ شادی کرو تو تم شادی کرو گے۔ انہوں نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، تم مت بھولو انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ کوثر نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا تو وہ ان کی بات پر جیسے چڑ سا گیا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے ان کے احسان اتار رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اس طریقے سے اپنے احسان کا حساب ہم سے لیں گے تو ٹھیک ہے، ان کا احسان اسی طرح اتارا جائے گا۔ وہ سب سے ہی بدگمان ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں انہیں بتا دوں گا کہ میں بھی انہی کا پوتا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں نا کہ میں اس بچی سے شادی کروں تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات میری بھی یاد رکھیے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی آپ میں سے کوئی مجھے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کے لیے مجبور کرے گا۔ یہ صرف کاغذی نکاح ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہیں اپنا فیصلہ سناتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کوثر بیگم نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا تھا۔ انہیں آنے والے وقت سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی سے دور وہ احسان صاحب کا گھر تھا۔ اس کی اوپری منزل پہ بنے کمرے میں وہ بیٹھی زور و شور سے رو رہی تھی۔ آج اس کے دادا نے اس کی زندگی کا ایک اہم بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، اس کی شادی کا فیصلہ، وہ بھی اپنے دوست کے پوتے سے۔ اس کی شادی کر رہے تھے،
اس انسان سے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سخت مزاج اور خڑوس قسم کا انسان ہے، غصے کا تیز مغرور شہزادہ جس تک کسی کی رسائی تک نہیں تھی۔ اور اس کی دادا نے اس شخص کو ہانیہ کا نصیب بنا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ کر جانا چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ وہ اپنے دادا کے سامنے زبان نہیں چلا سکتی تھی، انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک دادا ہی تو تھے جو اس کے اپنے تھے۔ ماں باپ کے بعد ایک دادا ہی تو تھے جو اسے سنبھال رہے تھے اور اسے آگے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ مگر برا ہوا اس کے قسمت کا، اگر کچھ گھنٹے اس کے پیچھے نہ لگتے تو آج وہ محفوظ ہوتی، اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوتی۔ ہانیہ بیٹا، احسان صاحب کی آواز پر وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دادا اسے روتا ہوا دیکھے، انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت تکلیف برداشت کر چکے تھے۔ جی دادا جان، انہیں کمرے میں آتے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہانیہ، کچھ ہی دیر میں تمہارے سسرال والے تمہارا سامان لے کر آ رہے ہیں، تیار ہو جا بیٹا اور کچھ اچھا سا بنا لینا مہمانوں کے لیے۔ جی دادا جان، جیسا آپ کہیں۔ وہ ان کی بات کے جواب میں فرما برداری سے بولے تو وہ اس کی فرما برداری پر بے ساختہ اسے پکار اٹھے، میری بچی بہت اچھی ہو تو میں جانتا ہوں میں نے بہت جلد بازی میں تمہاری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لیا ہے، مگر بیٹا یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤ، میں اس سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ پلیز دادا جی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے جلدی سے بولی، میں جانتا ہوں میری بچی تمہیں بہت فکر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری ڈاڈلی بچی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن تم دیکھنا محمد بخش میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار دے گا، اور توقیر سے بھی میں ملا ہوں، بہت پیارا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی اور محفوظ بھی رہو گی، تمہیں خوش اور محفوظ دیکھ کر میں بہت سکون سے رہ سکوں گا۔ ہانیہ، تمہارے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے تمہاری ذمہ داری مجھے دی ہے، اور میں اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر کوئی آ کر تمہیں تنگ کرے اور تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالے لوگ۔ وہ جس بات کا حوالہ دے رہے تھے وہ اچھے سے جانتی تھی، کچھ دن پہلے ہی تو کچھ گنڈے اس کے پیچھے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچی تھی، اور کہنے والوں نے بہت کچھ کہا تھا مگر وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے دادا جان، آپ کہتے ہیں کہ ہانیہ مر جائے تو ہانیہ مر بھی جائے گی۔ اس کی بات پر احسان صاحب کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ہانیہ خود کو سنبھالتے کچن کی جانے بڑھ گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد کوثر بیگم اس کا سامان لے کر آنے والی تھی۔ کوثر، کہاں ہے توقیر؟ ہمیں شام بارات کے لیے لے کر جانا ہے اور توقیر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ آخر لڑکا سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر آج وہ نکاح کے لیے نہیں آیا تو یاد رکھنا میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں ہر تعلق ختم کر لوں گا اس سے۔ محمد بخش نے غصے سے کہا، بابا غصہ مت کریں، وہ آتا ہی ہوگا، میں نے اسے سمجھا دیا تھا۔ کوثر جلدی سے پاس آ کر بولی، کیا خاک سمجھایا؟ اگر سمجھایا ہوتا تو وہ آج یہاں پر ہوتا، ساری تیاریاں باقی ہیں اور میں اس لڑکے کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھو کوثر، میں نہیں چاہتا کہ احسان کے سامنے میرا سر جھکے، میں نے زبان دی ہے کہ اس کی ہانیہ کا نکاح میرے توقیر سے ہوگا، تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے دادا جان۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ پلیز مان جائیے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ توقیر کی آواز پر محمد بخش نے مڑ کر اسے دیکھا جو اندر آتے ہی ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری شادی ہانیہ ہی سے ہوگی، وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے دادا جان۔ وہ ان کی بات کے جواب میں جرح پر اتر آیا۔ میں نے کہا نا توقیر، عمر سے شادی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، محمد بخش نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میرا لینا دینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کروں تو یاد رکھیں میں یہ شادی کر کے آپ کے سارے احسانات کا بدلہ چکا دوں گا، اس کے بعد میں آزاد ہوں، اور آپ میں سے کوئی مجھے کسی بات پر مجبور نہیں کرے گا، اور میں آپ کی کسی بات کو ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔
میں اس سے شادی کروں گا، مگر میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت کبھی نہیں دوں گا۔ اس کو میری زندگی میں حیثیت کسی بے جان چیز جیسی ہوگی، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ ضدی انداز میں بولا، کہ وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ محمد بخش نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی تلخ انداز سے مسکرا دیا، میں بھی آپ ہی کا پوتا ہوں دادا جان، جائیے بارات کی تیاری کرے۔ انہیں کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ محمد بخش باہر کی جانب نکل گئے۔ کوثر بیگم نے گھبرا کر اپنی ساس کو دیکھا اور خاموشی سے تخت پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میرے کہنے سے کیا ہوگا بہو؟ فرق پڑتا ہے کوئی کسی کو؟ کوثر، جاؤ تیار ہو جاؤ، نہ کچھ دیر میں ہی سلیم اور بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہی ہوگا۔ دادی جان کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے نکلی تھی۔ دولہا بنا توقیر بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پہ چھائی سنجیدگی اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بارات کے پہنچتے ہی نکاح کی کاروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ کوثر کے دیے ہوئے شرانے میں موجود ہانیہ کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ کئی بار کانپے تھے اور اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر ٹھیک سے رو بھی نہیں سکتی تھی کہ دادا سے دور ہونا پڑ رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے توقیر خان کی ہو چکی تھی، جسے اس نے آج تک دیکھا تک نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو ہانیہ کی آنکھیں نم تھی۔ اپنا گھر اور اپنا خواب چھوڑ کر جانا آسان قطعی نہیں تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی توقیر، جو پہلے ہی سے گاڑی میں بیٹھا تھا، آرام سے ایک جانب کھسک گیا اور اس کا یوں دور ہونا ہانیہ سے چھپا نہیں رہا تھا۔ گاڑی مخصوص راستوں سے ہوتی ہوئی حویلی میں داخل ہو رہی تھی، جہاں سلیم خان کی بیوی اور دونوں بچیاں پہلے ہی سے ہانیہ کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ بغیر ہانیہ کا انتظار کیے گاڑی سے اترا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کوثر بیگم نے تأسف سے بیٹے کی حرکت کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کے ہانیہ کو گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ وہ اسے لے کر اندر آئی، جہاں سب لوگ موجود تھے سوائے دولہے کے۔ بیٹا، آپ یہاں بیٹھو۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ پانی پینے کے بعد کوثر نے سلیم کی بیوی رانی کو پکارا، دیورانی، بہو کو توقیر کے کمرے میں چھوڑ دو۔ اس کی بات پر رانی سلیم کی بیوی اسے لے کر اوپر آئی اور اسے توقیر کے کمرے میں چھوڑا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہانیہ اس انجان کمرے میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تھکن سے اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ تھک کر وہ سائڈ پر موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے صوفے پر سوئے وجود کو دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ہانیہ صوفے پر بیٹھی نیند میں تھی، مگر اس کی یہاں موجودگی توقیر کو آگ ہی لگا گئی۔ بغیر اس کی نیند کی پرواہ کیے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس تک پہنچا اور مضبوطی سے اس کا بازو تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہانیہ، جو نیند کی وادیوں میں گم تھی، اس جھٹکے پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور اپنے سامنے توقیر کو دیکھ کر اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے تم نے؟ توقیر نے اس کا بازو دبوچتے دھاڑ کر پوچھا۔ اس کا یوں پکڑنا اس معصوم کو تکلیف دے رہا تھا۔ تکلیف سے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توقیر نے اب اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے اتنا قریب کیا کہ توقیر کی سانسوں کی تپش ہانیہ کی سانسیں روک رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے اپنا چہرہ بھی جلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ توقیر کے سامنے وہ معصوم سی ڈری سہمی ہرنی جیسی لگ رہی تھی۔ جواب دو مجھے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ گونگی ہو کیا؟ وہ چیخ کر ہانیہ سے بولا۔ وہ مجھے آنٹی نے یہاں بھیجا تھا، وہ بمشکل بولی۔ اس کے اٹکنے پر توقیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کون آنٹی؟ اور ہاں، ٹھیک سے جواب دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ توقیر کے سخت لہجے پر ہانیہ کے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر توقیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نفرت ہے مجھے رونے والوں سے۔ تم لڑکیوں کے پاس یہی تو ایک ہتھیار ہوتا ہے نا،
میں ایسے پگھلنے والا نہیں ہوں، نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت، میں تمہیں ایک پل کے لیے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چیخ کر بولا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک جھٹکے میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ تمہاری اوقات یہ ہے، آئندہ اس کمرے میں قدم نہ رکھنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے دھکیلتے ہوئے بولتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ ہانیہ تکلیف اور شرمندگی سے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنی ذلت کے بعد بھی وہ زندہ تھی، وہ یہ سوچ کر حیران تھی۔ وہ اپنے دادا کی بہت لاڈلی تھی اور آج اپنے دادا کی لاڈلی اس وقت رو رہی تھی۔ اگر وہ اسے اس حالت میں دیکھ لیتی تو نہ جانے ان کی کیا حالت ہو جاتی۔ کب روتے روتے وہ دیوار سے لگی سوئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ کئی راتوں سے سکون سے نہیں سو چکی رہی تھی۔ صبح کو سورج طلوع ہوا تو توقیر عادت کے مطابق اٹھ چکا تھا۔ فریش ہو کر تیار ہوتا جیسے ہی باہر آیا، کمرے کے باہر ہانیہ کو دیوار سے ٹیک لگائی سوئی دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ جبڑے بھینچتے اس نے دلہن بنی گہری نیند میں سوئی ہانیہ کو دیکھا۔ امی امی، اس کی چیخ پر ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں، کوثر بیگم تیزی سے اپنے کمرے سے باہر آئی، مگر ہانیہ کو سامنے اس طرح زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ ساکت ہوگی۔ اسے لے جائیں یہاں سے، میں اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایک جھٹکے سے ہانیہ کو اٹھاتا کوثر بیگم کی جانب دھکیلا۔ وہ جو پوری رات ایک ہی پوزیشن میں سوئی تھی، اس اچانک جھٹکے پر تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ توقیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہانیہ کو سنبھالتے انہوں نے توقیر کو جھڑک دیا، جس پر اس نے گھور کر ہانیہ کو دیکھ کر اس کی نظروں سے خوف زدہ ہو کر فوراً کوثر بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ اسے میرے سامنے مت آنے دیجیے گا ورنہ میرا دماغ خراب ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا، انہیں صاف لفظوں میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی دھمکی پر ہانیہ سسک اٹھی تھی۔ بس بیٹا رو نہیں، چلو میرے ساتھ آؤ میرے کمرے میں، دیکھو تم نے رات سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آ جاؤ شاباش۔ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے کپڑے دیکھ کر واش روم بھیجتے ہوئے وہ نیچے ناشتہ تیار کرنے آگے۔ ملازمین گھر میں موجود ہوتے تھے، مگر ناشتہ اور کھانا ان کی ذمہ داری تھی۔ پورا دن انہوں نے ہانیہ کو اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ توقیر کے رویے کے بعد اسے توقیر کے سامنے بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر رات ہوتے ہی ہانیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ توقیر گھر میں نہیں تھا، سلیم بھی باہر تھا، اس لیے کوثر بیگم مجبوراً دادا جان کے پاس گئی، اسے توقیر کے کمرے میں منتقل کر دو، وہ خود دیکھ لے گا، آخر ہانیہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ان کی بات پر کوثر بیگم سر ہلاتے باہر آ گئی۔ انہوں نے ہانیہ کو سمجھا کر اسے توقیر کے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی اب توقیر غصہ ہوگا، مگر وہ ہانیہ کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، آخر وہ توقیر کی بیوی تھی۔ دوسری طرف بخار میں جلستی ہانیہ گہری نیند میں تھی۔ جب توقیر واپس کمرے میں آیا تو اپنے بیڈ پر ہانیہ کو سوئی دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ غصے سے اس کے سر پر پہنچ کر اس نے ہانیہ کو اٹھانا چاہا، مگر وہ بخار میں جلس رہی تھی۔ اے لڑکی اٹھو، اسے پکارنے پر بھی ہانیہ نہیں اٹھی۔ تو وہ پاس بیٹھ کر اسے اٹھانے لگا، مگر اٹھانے کی بجائے ہانیہ کروٹ لیتی مزید توقیر کے قریب ہوگی۔ ہانیہ کی اس حرکت پر توقیر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اس کے بہت قریب لیٹی تھی۔ نازک کمسن وجود مدہوشی میں خوابوں کی وادیوں میں تھا اور مبہوت سے اسے دیکھا گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر توقیر خان سے بچی سمجھ رہا تھا۔ اس کے معصوم نقش بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ پانی، ہانیہ کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تو اسے سائڈ ٹیبل سے ایک گلاس اٹھا کر پانی پلانے لگا۔ آج رہ لو مگر کل یہاں نظر نہیں آنا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اٹھ کر صوفے پہ آ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں بار بار بھٹکتی ہانیہ پر جا رکتی، جو بکھری حالت میں گہری نیند میں گم تھی۔ وہ توقیر خان کے لیے ایک مصیبت بنی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتا وہ یہی صوفے پر دراز ہو گیا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اسے اپنے کمرے میں آنے نہیں دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح ہانیہ کے اٹھنے سے پہلے ہی توقیر کمرے سے جا چکا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو طبیعت کافی بہتر محسوس ہوئی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی، سب موجود تھے سوائے توقیر کے۔ رات کی اس کی سرگوشی ہانیہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہانیہ بھابی کہاں گم ہے؟ زوہا کی بات پر ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محمد بخش کے دو ہی بیٹے تھے، سلیم اور مراد۔ سلیم اپنی بیوی رانی اور دونوں بیٹی زوہا کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، جبکہ مراد نے دوسری شادی کی تو محمد بخش نے اپنی بہو کا ساتھ دے کر مراد کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، کوثر کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں پورا ساتھ دیا تھا۔ کوثر ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب رہی تھی، اور اب توقیر نے ہانیہ سے شادی کر کے ایک بار ہی سارے احسانات چکا دیے تھے۔ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، بھائی کا وہاں گھر ہے، آپ کب آئیں گے؟
اس کے سوال پر ہانیہ نے کوثر بیگم کو دیکھا۔ جلد آئیں گی تم لوگوں کی بھابھی، آپ جاؤ جلدی سے بیٹا پیکنگ کرو۔ کوثر بیگم نے اس کی مشکل آسان کی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ سب مہمان جا چکے تھے، سلیم کی فیملی بھی جا چکی تھی۔ ایسے میں پوری حویلی میں ہانیہ اور کوثر بیگم اکیلی رہ گئی تھی، کیونکہ اماں جان اس بار سلیم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ توقیر تو رات کو گھر آتا صبح نکل جاتا۔ اس کی زندگی میں ہانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں سی۔ اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا، نہ ہی اسے بیوی ماننا یا اسے محبت کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ ہر وقت کوثر کے ساتھ لگی رہتی۔ اس نے کبھی ماں باپ کا پیار نہیں پایا اور اب کوثر کی محبت پا کر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی تھی، ذرا سی بات پر ہی خوش ہو گئی تھی، مگر کبھی کبھی اسے توقیر کا رویہ تکلیف دیتا تھا۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا، وہ چاہتی تھی توقیر اس سے بات کرے، اس کی سنے، اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے جیسے کہ وہ زویا اور زحا سے کرتا تھا۔ مگر یہ تو اس کے خواب تھے، توقیر کبھی ان خوابوں کو پورا نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے، سردیاں شروع ہو چکی تھی۔ سردیاں ہمیشہ ہانیہ پر بھاری رہی تھی۔ سردی کی شدت سے بیمار بہت ہوتی تھی، ایسے میں دادا جان ہی اسے سنبھالتے تھے، مگر اب دادا بھی نہیں تھی۔ کوثر اسے بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دوبارہ اسے توقیر کے روم میں شفٹ کر دیا۔ آپ اسے یہاں کیوں لائی ہیں؟ توقیر کے ماتھے پر پل پڑ گئے۔ اسے بخار ہے توقیر، میں خود کو نہیں سنبھال سکتی، اسے کیسے سنبھالوں؟ ان کی بات پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے لے جائے، مگر اپنی ماں کے معاملے میں وہ بے حس نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے ہانیہ کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب ہانیہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تو اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ ہانیہ کی حرکت پر توقیر کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بخار میں ٹھنڈ سے کانپتی وہ توقیر کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ توقیر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ہانیہ کے لب اپنی گردن پر محسوس کرتے اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا کہ دل اب بے ایمان ہو رہا تھا اور اس پر حق رکھتا تھا۔ یہ احساس ہی کافی تھا دل میں بدگمانی پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ ہانیہ کے مزید قریب آنے پر وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ جو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، ہانیہ کے کمسم وجود میں بہک رہا تھا۔ جب اس نے بہت نرمی سے ہانیہ کو اپنے بازوں میں لیا اور آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ میں بے ہوشی میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں، ہوش میں آؤ گی تو بات ہوگی۔ اس پر وہ خود پر بلینکٹ درست کرتا وہ خود کو سنبھالنے لگا۔ توقیر کی اس جہان لیوا قربت پر ہانیہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو خاموش نگاہ سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر توقیر بے ساختہ مزید اس پر جھک گیا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، اس کی گردن اور چہرے پر جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے میں سمائے جا رہی تھی۔ توقیر کے حواس مزید کھو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے جھکا، اس کے نرم و ملائم لبوں کو اپنے دسترس میں لیتا، اس کی سانسیں پینے لگا۔ اب اس کی شرٹ کو دبوچی کانپ رہی تھی۔ پھر وہ اسے خود میں پیچھے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کے سر کو تھپ تھپاتے وہ اسے مزید قریب کرتا آنکھیں مون گیا، جبکہ ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، شرم سے یا بخار سے کون جانے۔ توقیر اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر شفٹ ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کوثر بیگم بھی اس کے ساتھ شفٹ ہو، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھے۔ حویلی جیسا سکون انہیں کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے توقیر سے کہا کہ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ امی، میں آپ کو لے جانے کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو ہانیہ کی پڑی ہے؟ وہ بچی میرا گھر کیسے سنبھالے گی؟ تم بول رہے ہو وہ بچی تمہاری بیوی ہے، اور ہاں، ایک 16 سالہ بچی میری بیوی ہے، وہ خود کو تو سنبھال سکتی نہیں، مجھے کیا سنبھالے گی؟ دیکھا نا آپ نے کہ بخار میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ تم بڑے بخار میں اچھے رہتے، تم بھی بخار میں وہی سب کرتے جو ہانیہ کرتی ہے۔ تم میں اور ہانیہ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور توقیر اب بہت ہو گیا، ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے اور بہت جلد 17 کی ہونے والی ہے۔ تم لوگ اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ میں چاہتی ہوں کہ توقیر تم دونوں خوش رہو۔ میں نہیں چاہتی ایک اور توقیر اس دنیا میں آئے، ایک اور کوثر پیدا ہو۔ میں نہیں چاہتی ہانیہ ایک اور کوثر بنے۔ خدا کے لیے مراد جیسا مت بنو۔ تم اسے اپنا نام دو، اسے محبت دو، اور محبت کی بوکی ہے توقیر تو تمہاری توجہ پر اس کا مرجھایا ہوا روپ کھل اٹھے گا۔ اس بات پر وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا، مگر ان کی باتیں اس کے دماغ میں رہ گئی تھی۔ پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک فیصلہ لیا۔ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ ہانیہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ تم اس گھر میں رہو گی، مگر میری کچھ شرائط ہے۔ کیسی شرائط؟ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی، تمہارے 18 ہونے کے بعد تم میری بیوی کی حیثیت سے دنیا میں پہچانے جاؤ گی، مگر اس سے پہلے تمہیں محبت جیسی خرافات میں نہیں پڑنا، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دینا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ لیکن مجھے تو آپ اچھے لگتے ہیں، اپنی انگلیاں چٹخاتے سر جھکائے بولی۔ ہانیہ کی بات پر توقیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں،
اور امی کہتی ہیں شوہر سے محبت کرنا غلط بات نہیں ہے۔ وہ اب کی بار لب کچلتے ہوئے بولی تو توقیر نے اپنے لب زور سے بھیج لیے۔ امی تو کچھ بھی کہتی رہتی ہیں، ان کی باتوں کو سنجیدہ مت لیا کرو۔ وہ سر جھٹک کر بولا، امی کچھ بھی غلط نہیں کہتی، امی ہر چیز ٹھیک کہتی ہیں۔ خیر میں پڑھائی کروں گی دل لگا کے، وہ میرا خواب ہے، مگر میں آپ سے محبت بھی کروں گی، آپ کے سارے کام بھی کروں گی، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے منہ سے ایسی بڑی بڑی باتیں سن کر وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا، مگر جواب دینے کی بجائے وہ بات بدل گیا، کیونکہ اس کی باتیں اسے عجیب سا احساس دلا رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن ایک کالج میں کروا دیا ہے، وہاں میں پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں، لیکن کالج سے آ کر تم نے بس اپنی پڑھائی کرنی ہے۔ جاؤ اب آرام کرو، سارا سامان تمہارے کمرے میں ہے۔ اسے بیچتا ہوا وہ خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ لڑکی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ ساری سوچ جھٹک کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ فی الحال وہ ہانیہ کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ تمام راستے گاڑی میں غیر آرام دہ خاموشی کا راز تھا۔ گاڑی کالج کی پارکنگ میں داخل ہوئی تو ہانیہ نے مڑ کر اپنا بیگ اور دیگر سامان اٹھایا۔ مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ وہ جو گاڑی سے اتر رہی تھی تو توقیر کی آواز پر رک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں ہمارے تعلق کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتا چلے۔ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آپ بے فکر رہیں، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گی۔ آہستہ سے کہتی ہوئی وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ توقیر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتا وہ خود بھی گاڑی سے باہر آیا۔ آج دادو جان ان کے گھر رہنے آنے والی تھی اور ان کی موجودگی میں اس کا اور ہانیہ کا الگ کمرے میں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی اب رہنے والے تھے۔ یہی وہ سوچتا ہوا باہر آیا تو سامنے اس کا دوست شایان موجود تھا، جو اس کا دور کا کزن بھی تھا، مگر ان کی کافی اچھی گفتگو تھی۔ شایان سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی کلاس میں آیا، جہاں ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اور اس لڑکے کو دیکھ کر توقیر بے چین ہو گیا، کیونکہ لڑکا مسلسل اس کی جانب دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ مس آپ اٹھیں وہاں سے، اس کے مخاطب کرنے پر ہانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں سر؟ وہ انگشت شہادت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ جی ہاں آپ اٹھے اور یہاں آ کر بیٹھے۔ اس نے آگے خالی سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو ہانیہ خاموشی سے اٹھ کر اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ توقیر کا خراب موڈ اسے ٹینشن دے گیا تھا۔ نہ جانے اس شخص کا موڈ پل میں تولا پل میں ماشا کیوں بن جاتا تھا۔ کلاس کے بعد وہ بریک ٹائم میں باہر آئی۔ جب شایان نے اسے دیکھا خاموش ایک طرف بیٹھی تھی تو اسے نہ جانے کیوں وہ اتنی اچھی لگی۔ اتنا سادہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پہلی نظر میں ہی شایان کا دل جیت گئی تھی۔ وہ اسے بہت پہلے تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ توقیر کی بیوی کی حیثیت سے اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر توقیر نے اسے کیوں نظر انداز کرتا تھا یہ جاننا ضروری تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ یار قسم خدا کی میرے پیر دکھ رہے ہیں چل چل کر۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہانیہ نے پھولی سانسوں کے ساتھ عمل کو دیکھا، جو اونچی دیوار کے پاس کھڑی سٹول پر چڑھ کر کالج کے دوسرے حصے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمل اس کی پہلی دوست تھی جو کہ کالج آ کر یہاں بنی تھی، اور وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ عمل اسے جبری طور پر اوپر لائی تھی۔ وہ اوپر سے کالج کا ویو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ خواہش ہانیہ پر بہت بھاری پڑی تھی۔ عمل کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، پلیز اب واپس نیچے بھی جانا ہے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ کر اب اسے فکر ہونے لگی۔ نیکسٹ لیکچر بھی توقیر کا تھا، ایسے میں وہ بالکل بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اف ایک تو تم ڈرتی بہت زیادہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ابھی ہم پہنچ جائیں گے کلاس روم میں، پورے 5 منٹ باقی ہے کلاس ہونے میں، لاپرواہی سے کہتی ہوئی عمل نیچے کی جانب بڑھی۔ ہانیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ آ جاؤ، اب دیکھنے سے ٹائم ہی ویسٹ ہوگا۔ واپس آ کر وہ اس کا ہاتھ تھامی نیچے کی جانب بڑھی۔ جب وہ دونوں نیچے آئی تو پورا کوریڈور خالی تھا۔ چلتے چلتے اچانک سے اس کا پاؤں مڑا تو اس کے پاؤں میں شدید درد شروع ہو گیا۔
عمل بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگی۔ عمل کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی، پلیز کلاس میں چلتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں بولی تو عمل نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ تمہارے پاؤں پر چوٹ آئی ہے، مجھے دیکھنے تو دو، کہیں موچ وغیرہ تو نہیں آ گئی ہو؟ عمل نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ اب عمل کو کون سمجھائے، وہ تو سمجھنے سے رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہولی ہولی چلتی کلاس روم کی جانے بڑھی۔ کلاس میں توقیر کی بولنے کی آواز پر ہانیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ شخص تو پہلے ہی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اب نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ اس نے بے بسی سے عمل کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عمل نے اجازت مانگی تو لیکچر دیتے توقیر نے گردن موڑ کر پہلے عمل اور پھر اس کے پہلو میں سر جھکائے کھڑی ہانیہ کو دیکھا۔ کہاں تھی آپ دونوں؟ مس ہانیہ اینڈ مس عمل۔ سر سوری، بس کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، آئندہ سے نہیں ہوگا، ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ ہانیہ کے پاؤں میں شدید درد تھا تو اس نے جلدی سے پوچھا، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے، کہاں تھی آپ؟ اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے کہا تو عمل نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا جو نہ جانے اس قدر کٹھور کیوں بن رہا تھا۔ ڈیسک سے ہٹ کر ان کی طرف بڑھا اور اس کا بڑھتا ہوا قدم ہانیہ کو خوف نے مبتلا کر رہا تھا۔ سر وہ سیٹ پر جائیں، عمل نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ جب وہ ہانیہ کی طرف بڑھا پوری کلاس میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ مس عمل آپ جائیے اور مس ہانیہ نہیں جائیں گی۔ عمل کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے ہانیہ کو کیوں روکا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مس، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ہانیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ زبان ہے آپ کے پاس یا اسے بھی باہر کہیں چھوڑ کر آ گئی ہیں؟ وہ انتہائی غصے میں بولا تھا، بہت زیادہ غصے میں، شاید وہ سارا غصہ آج اسی پر نکالنا چاہتا تھا۔ I'm sorry sir۔ سر جھکائے آنسوں کو پی کر وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، اوپر دیکھ کر بات کریں۔ ہانیہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پوری کلاس حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت بری طرح اس نے اپنی انگلیاں کو مروڑا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر توقیر کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہونٹوں کا رنگ چہرے سے زیادہ سرخ تھا، سرخی مائل آنکھیں، بھیگی پلکیں، چھوٹی سی ناک، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، وہ کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی تھی۔ آپ کیسے پڑھیں گی جب آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں؟ آپ آگے اگر نہیں پڑھنا تو گھر میں بیٹھیے۔ آپ جیسے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے جو حقدار ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آ پاتے۔ اس کے الفاظ بہت سخت تھے۔ وہ کیسے اس سے اس طرح بات کر سکتا تھا؟ کیسے وہ سب کے سامنے کیوں اسے نیچا دکھا رہا تھا؟ سوری ٹو انٹرپٹ سر، مگر ہم بریک میں اوپر گئے تھے، آپ کی کلاس سے پہلے ہی ہم نیچے آ رہے تھے، مگر ہانیہ کا پاؤں سیڑھیوں پر ہی مڑ گیا جس کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہو گیا۔ عمل سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کیسے بغیر کچھ جانے اس پر بھڑس رہا تھا، اور صرف اس پر، وہ بھی تو برابر کی شریک تھی نا۔ وہ دونوں نیچے آ رہی تھی جب ہانیہ کا پاؤں موڑا تھا۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کیا مگر اسے چلنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ عمل کی بات پر توقیر کی نگاہیں بے ساختہ اس کے پاؤں پر پڑ گئی۔ وہ چپ چاپ انہیں اجازت دے گیا۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ لنگڑا کر چلتے، تکلیف برداشت کرتی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کیا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ہانیہ نے عمل کو کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر اپنے رجسٹر پر جھک گئی۔ پھر پورا لیکچر انہوں نے ایسے ہی اٹینڈ کیا۔ دل اس شخص کے شکل تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا جو آپسی اختلافات کا باعث ایسے کلاس میں اسے ڈانٹ کر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ شام 5 بجے اسے آف ہوا تو وہ سب کے ساتھ باہر آئی۔ عمل اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ عمل تم جاؤ، میں ابھی بس جانے والی ہوں، اور ڈرائیور انکل شاید لیٹ ہو گئے ہیں۔ اسے یاد تھا دادی ماں نے کہا تھا کہ وہ توقیر کے ساتھ واپس آئے کیونکہ ڈرائیور انکل آج مصروف تھے، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ توقیر کے ساتھ جائے۔
ہانیہ آپ ٹھیک ہیں؟ شایان باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب ہانیہ کو عمل سہارا لیے کھڑے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آیا. چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی. میں ٹھیک ہوں. کیسے ٹھیک ہو تم؟ سر ہانیہ کا پاؤں مڑ گیا تھا. اوپر سے توقیر سر نے اتنی دیر اسے کھڑا رکھا. عمل کی بات پر شایان چونک گیا. او ہو سو سیڈ. کسی کو دکھایا؟ وہ اسے لے کر فکر مند ہو رہا تھا، حالانکہ ہونا کسی اور کو چاہیے تھا. میں ٹھیک ہوں. اب عمل تم جاؤ، ڈرائیور تمہارے آگے ہیں. اوکے، مگر پلیز تم اپنا خیال رکھا. ان دونوں کو خدا حافظ کہتی عمل وہاں سے نکلی تو ہانیہ نے سکون کا سانس لیا. عمل کی چلتی زبان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ ایسا ویسا بول دے اور شایان اس بات کا ذکر جا کے توقیر سے نہ کر دے، کیونکہ شایان اور توقیر پروفیسر تھے تو آپس سے بات چیت بھی کرتے ہوں گے. گھر کس کے ساتھ جائیں گے؟ شایان کے سوال پر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے. اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا، کیونکہ میں آپ کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں. میرے گھر کی طرف؟ وہاں کیوں؟ وہ ایک دم سے چونکی. آپ میرے گھر کو جانتے ہیں؟ اتنی معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ شایان بے اختیار ہنس پڑا. آپ کے گھر کا مطلب توقیر کی دارا جان کا گھر. اب وہی آپ کا گھر ہے، سو میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے پوچھ رہا تھا. ہانیہ توقیر کے ساتھ تو بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی. جی چلے مس ہانیہ. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے دے، اسے اپنے پیچھے سے آتی توقیر کی آواز پر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی. اسی لمحے وہ توقیر کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. شایان کو سب بتا دیا. ہانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے توقیر کو کچھ بھی سننے کو ملے، مگر توقیر نے خود ہی شایان سے کہہ کر اسے گھر ڈراپ کرنے کو کہا. شام کو توقیر گھر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا. وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں پہ ہانیہ پہلے سے رہ رہی تھی. پاؤں کیسا ہے؟ اب بیڈ پر بیٹھتے توقیر نے اس سے پوچھا، جو بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کے شوہر نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہانیہ کی جگہ کمرے میں آتی دادی نے جواب دیا. ان کی بات سن کر توقیر نے گردن موڑ کر ہانیہ کو دیکھا. اسے ایسے مت دیکھو، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. شایان تھے وہاں پر ہانیہ کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، مگر تم تو خیال رکھنے سے رہے، اسے سزا دے رہے تھے. دادی غلطی میری تھی. وہ دادی کی بات پر جلدی سے اس کی فیور میں بولی. دیکھو آگے شوہر کی حمایت کرنے، جب سے آئی ہے یہی کہہ رہی ہے. جی ان کی غلطی نہیں تھی، انہیں کچھ مت کہنا. دادی اماں کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ بے اختیار توقیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فریش ہو جاؤ، کھانا لگواتے ہوں. ان دونوں کو کہتے ہوئے دادی کمرے سے باہر نکل گئی. آئندہ ایسا کچھ ہو تو رونے سے بہتر ہے کہہ دیا جائے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے. اس کا پاؤں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. خفگی سے کہتے اپنا پاؤں پیچھے کر گئی. توقیر نے سر اٹھا کر اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھا. میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں نیچے. چل سکتی ہو نا نیچے، یا پھر میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں؟ جی؟ توقیر کا نرم انداز اسے حیران کر رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آئے جہاں پر کھانا کھایا اور پھر دادی کے کمرے میں بیٹھا وہ چائے پی رہا تھا. تم آخر اس بچی کے ساتھ رشتہ کیوں نہیں بڑھانا چاہتے؟ کیونکہ وہ بچی بہت چھوٹی ہے، وہ جھنجھلا کر بولا. اچھی خاصی بڑی بچی ہے، 18 کی ہونے والی ہے. دادی نے کہا. پھر بھی وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے. کیا ہوا؟ آخر اس بات کو تو قبول کرو کہ وہ تمہاری بیوی ہے. کیا مجھے نظر نہیں آتا تمہارا سرد رویہ؟ ان کی بات پر وہ چپ ہو گیا تھا. اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ روانہ کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ جس کے ساتھ بھیج رہے ہو وہ ہانیہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا تھا. دادی بیگم کب سے غصہ کنٹرول کری تھی، مگر توقیر کی باتوں کی وجہ سے انہیں بولنا پڑا. اگر یہ قبول نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بات کرتی ہوں میں شایان سے کہ وہ رشتہ بھیج دے. تم ہانیہ کو آزاد کر دینا. اپنا فیصلہ سناتے وہ اسے ساکی چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی. آج آف کر لیتی بیٹا، تھوڑا پاؤں کا آرام مل جاتا. دادی اس کے لیے پریشان تھی جو بیگ لیے گھر سے نکل رہی تھی. دادی جان، سر بہت کھڑوس ہے، ایک چھٹی پر 100 باتیں سنائیں گے، چھٹی نہیں کر سکتی. شریر سے انداز میں کہتی مڑی، مگر سامنے کھڑے توقیر کو دیکھ کر چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی. تو آ گیا تمہارا کھڑوس باس، دادی شریر سے کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی.
جبکہ توقیر خاموشی سے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بڑھ گیا۔ آ جائے ورنہ گاڑی میں لیٹ بیٹھنے پر بھی کروز ٹیچر ڈانٹ سکتا ہے۔ اس کے طنز پر دانتوں تلے لب دباتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ کلاس سے پہلے میرے آفس میں جائیے گا، نے گاڑی پارک کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اکتاہٹ سے توقیر کو دیکھا جو صبح سے الگ ہی موڈ میں تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بس میری مرضی۔ اب اس جواب کے بعد وہ کیا کہتی؟ سر ہلاتے خاموشی سے گاڑی سے اترتے اس نے توقیر کے آفس کا رخ کیا۔ اس کا کمرہ اتنی نفاست سے سجا تھا کہ پورے کمرے کا تائرانہ جائزہ لیتے وہ سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیسا لگا آفس؟ توقیر کا بندر آیا، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا، اسی لیے وہ اس کے سوال پر چونکی۔ آپ کب آئے؟ بس آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، آپ جوتے اتار دیں، اسے کہتا وہ نہ جانے کیا کرنے لگا تھا۔ میرا پاؤں اب ٹھیک ہے، درد بھی نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں دادی جان مجھے پھر ڈانٹے؟ نہیں، میں ایسا تو نہیں چاہتی۔ وہ فوراً گھبرا گئی تو جلدی سے بولی۔ اس کے پاؤں کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھتا وہ نرمی سے اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ سوجن بالکل ختم ہو گئی تھی، مگر وہ ایک بار اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ ایسا کچھ ہو تو وہیں رک کر کسی کو بلانا، پوری یونیورسٹی گھوم کر نہیں آنا۔ اس کی انگلیوں کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں ہانیہ کو ہنسی آئی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا یوں فکر کرنا، اس سے بات کرنا اسے پہلے بھی اچھا لگتا تھا، مگر جس طرح ان کا رشتہ جڑا تھا وہ آج تک ایک دوسرے سے دور ہی رہے تھے۔ اچھا، زیادہ چلنے سے گریز کرنا، اگر زیادہ چلنا ہو تو یہاں میری سلیپرز میں کافی آرام دہ محسوس ہوگا، اس میں سے نکال کو آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اپنے کیبنٹ کھول کر وہ اسے جگہ دکھا رہا تھا۔ اگر آپ نہیں ہوئے تو ابھی آپ میرے آفس میں آ کر جو مرضی یہاں سے لے سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ اس پر اتنا مہربان ہو رہا تھا، ایک تھینک یو تو بنتا تھا۔ اٹس اوکے، اب جائیے، آپ کی کلاس کا ٹائم ہو رہا۔ اوکے، سر ہلاتے وہ جوتے پہنتے باہر نکل آئی۔ دن کی شروعات محبت سے ہوئی تھی، مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہے؟ اپنے پاس سے شایان کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکی اور پھر شرمندہ ہوئی۔ I'm sorry، میں نے پھر ڈرا دیا۔ It's okay، بس آپ اچانک آئے تو چونک گئی۔ دل پر ہار رکھتے ہنستے ہوئے بولی، پاؤں کیسا ہے؟ آپ بہتر ہے، ایک کام کریں آپ میرے ساتھ آئیں، چیک اپ ہو جائے گا تو تسلی ہو جائے گی۔ اس کے لیے فکر مند تھا۔ نہیں، چیک اپ کروا چکی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہاں سے گزرتے توقیر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کو ہانیہ بھی نوٹ کیا تھا، کچھ عجیب تھا اس کی نگاہوں میں۔ شاید اسے شایان سے فری ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ٹوکنا چاہتی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے۔ وہ کلاس لے کر نکلی تو سامنے شایان نے اسے پھر سے روکا۔ آپ کے اور توقیر کے بیچ کوئی مسئلہ ہے؟ شایان، آپ برا مت مانیے گا، مگر میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، آپ کا مجھ سے یوں فری ہونا میرے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے توقیر کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اس لیے پلیز آپ مجھ سے اس طرح فری ہو کر بات مت کیجیے گا۔ اس کی بات پر شایان کو اچھا لگا یوں ہانیہ کا اپنے لیے بات کرنا۔ I'm sorry، میں آپ کو اب سے بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے، ہانیہ مسکرا کر کہتے ہوئے کلاس روم کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ اپنی کلاس سے نکلتا توقیر اس کی بات سن کر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب توقیر کمرے میں داخل ہوا۔ کون سا ٹیسٹ ہے؟ اس کے پہلو میں بیٹھتی توقیر نے اس کی کتابیں کھول کر اس سے ٹاپک پوچھنے لگا۔ اس کے بے حد قریب بیٹھنے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ بہت اچانک ہی اس کے پہلو میں ہاتھ رکھ کر توقیر نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا اس کی سینے سے لگی تھی۔ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کو گرفت باندھتے ہوئے توقیر نے ہانیہ کو مزید اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ توقیر کے اتنے نزدیک آنے پر وہ بالکل ساکن ہو گئی تھی۔ بھلا وہ شخص کب اسے اتنے قریب لایا تھا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ دور ہو جائیں پلیز۔ دھڑکنوں کا رقص کانوں میں سنائی دینے لگا تھا۔ کتنا دور؟ اس کے رخسار سے رخسار مس کرتا وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ کمر پر توقیر کی رقص کرتی انگلیاں ہانیہ کو پاگل کر رہی تھی۔ توقیر، اس نے پکارا۔ جواب دیتے ہوئے توقیر نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ ٹیسٹ کی تیاری؟ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل بولی۔ شوہر ٹیچر ہو تو ٹیسٹ کی کیا ٹینشن؟ اس کے بعد گردن سے سمیٹ کر وہ وہاں اپنی انگلیاں پھیرتا ہلکی پھلکی گستاخیاں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا دادی بیگم کی آواز پر چونکا۔ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی ہانیہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔
دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ شرارتیں کرتے توقیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم کیوں کھڑی ہو بیٹا؟ تمہیں اس نے پھر سے سزا دی ہے کیا؟ دادی بیگم اسے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سزا دینے کا تو ارادہ تھا مگر آپ آ گئی۔ بے باکی سے توقیر نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بوکھلا سی گئی۔ زندگی ایک ڈھگر پر چل رہی تھی، وقت پڑ لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ پڑھائی میں مکمل مصروف ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ بیٹھی کام کر رہی تھی جب امل اس کی کلاس فیلو اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیسی ہو ہانیہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو، ہانیہ نے خوش دلی سے اجازت دی۔ تم سنگل ہو؟ وہ سب اس وقت لیب میں موجود تھے جب امل کی بات پر جہاں اس نے حیرت سے دیکھا وہاں توقیر کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ دراصل ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، تو اگر تم سنگل ہو تو ہم اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آ سکتے ہیں۔ امل اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جلدی کریں سب، توقیر کی غصے بھری آواز پر ہانیہ نے اسے دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا اس نے اسے سن لیا تھا؟ پورا ہو چکا ہے ٹائم، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ جب کلاس ٹائم ختم ہو گیا تو وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ جبھی وہ اس کی سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ مس آفس آئیں، کچھ کام ہے آپ سے، اسے کہتا ہوا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اوکے، دھیمے سے قدموں سے چلتی اس کے پیچھے آفس میں آئی جب اچانک اسے کھینچتے توقیر نے اسے دیوار سے پن کیا۔ توقیر، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ بولنے سے روک گیا۔ آپ میرڈ ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ ہاں میرڈ ہوں۔ تو اس لڑکی کو کہنا تھا نا جو اپنے فضول سے بھائی کا رشتہ دے رہی تھی۔ وہ جیلس ہو رہا تھا اور اس وقت بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ اب میں ہی بول رہا ہے پوری دنیا کو بتانا کہ آپ میری بیوی ہیں۔ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ پھر سوچ لیجئے آپ کی ساری فیمیل سٹوڈنٹس کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اسے یوں دیکھ کر وہ شرارت سے بولی، ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے۔ یار بیوی ہیں آپ میری، کام کیجئے، چوڑیاں پہن لیجئے جو دادو پہن لیے نا، تاکہ سب کو پتا چلے آپ میری بیوی ہیں۔ اس کی باتوں پر ہانیہ دانتوں تلے لب دبائے بس اسے ہی دیکھ گئی تھی۔ لیکن آپ کو بھی تو لڑکیاں پرپوز کرنا چاہیں گی تو آپ کیا پہنیں گے؟ میں گلے میں I love my wife لکھ کر ڈالوں گا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ میں کرنے لگا ہوں آپ سے محبت، جب نہیں کرتا تھا تب بھی کھل کر کہا تھا، اب کرنے لگا ہوں تو تب بھی کھل کر کہوں گا۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اب آپ کی باری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ اسے اظہار سننے کو بے چین تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے بولی۔ ہاں، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ اس بات کا گواہ ہے، اسی لیے کریں نا اظہار۔ توقیر، ہم کالج میں ہیں۔ اس نے جیسے توقیر کو یاد دلایا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے خود کو اس کو اپنے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا ہے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بوکھلا گئے۔ ہانیہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی، بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا۔ میں جا رہی ہوں، اسے کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ دل میں تتلیاں سی اڑنے لگی تھی۔ توقیر اسے یوں محبت کا اظہار کرے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی اب حسین لگنے لگی تھی، اس کی سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ اس کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ توقیر اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا اپنا گھر تھا، اس سے محبت کرنے والے بہت سارے رشتے اس کے پاس تھے، اور اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کچھ سال کے بعد حویلی میں خوشیوں بھرا ماحول تھا۔ آج توقیر اور ہانیہ کی 7ویں سالگرہ کے ساتھ ان کے پہلے بیٹے کا عقیقہ بھی تھا۔ سب لوگ حویلی میں جمع تھے۔ ایسے میں ہانیہ ننھے شہزادے کو سنبھالنے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا بالکل توقیر کی طرح سے تنگ کرتا تھا۔ بھابھی، آپ کو تو یہ رلا ہی دے گا۔ زوہا کی بات پر وہ مزید رہاسی ہوئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر توقیر ان کے پاس آیا۔ توقیر بھائی، ان میڈم سے آپ کا بیٹا نہیں سنبھل رہا؟ ہانیہ کی رونی صورت پر توقیر کو ترس آیا۔ توقیر سے تو کم ہی تنگ کرتا تھا، مگر وہ بیچاری رونے جیسی ہو جاتی تھی۔ فائنلی ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ اوہ کتنی بری بات ہے، بچے ماما کو ایسے تنگ نہیں کرتے۔ ہانیہ سے روحان کو لیتے توقیر اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ گزرنے والے وقت کے ساتھ اس لڑکی سے اس کی محبت بڑھتی ہی گئی تھی۔ اب اس کے بغیر ایک لمحہ بھی سانس لینا محال ہو جاتا تھا۔
دور سے ان لوگوں کو دیکھتے کوثر بیگم نے دل سے ان کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔